صحرا کی تپتی ریت پر علی بن سفیان کے جانباز سپاہی دشمن جاسوسوں کے تعاقب میں نکل پڑے۔ کچھ دور جا کر صحرا کا وہ حصہ آ گیا جو ہموار اور میدانی تھا۔ اچانک چند سو گز کے فاصلے پر یہ جاسوس نظر آ گئے۔ علی بن سفیان کے سپاہیوں نے کمان تانی اور ان پر تیر برسانا شروع کر دیے۔ یکایک شور بلند ہوا اور وہ لوگ زخمی ہو کر گرنے لگے۔ سپاہی لپک کر آگے بڑھے اور ان جاسوسوں کو گرفتار کر لیا۔ یہ 3 مرد اور ایک عورت پر مشتمل گروہ تھا۔ عورت شدید زخمی حالت میں زمین پر تڑپ رہی تھی۔ علی بن سفیان نے فوراً آگے بڑھ کر اپنی دستار کا ایک حصہ پھاڑا اور اس کے زخموں پر باندھ کر مرہم پٹی کر دی۔ پھر حکم دیا کہ ان سب کو فوری طور پر لشکر کے جراح یعنی طبیب کے پاس لے جایا جائے تاکہ ان کا علاج کیا جا سکے۔ رات گئے یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچا دی گئی کہ جاسوس پکڑے جا چکے ہیں۔ صبح جب سورج کی کرنوں نے خیموں کو منور کیا تو علی بن سفیان خود سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہمراہ اس خیمے میں پہنچے جہاں یہ چاروں زیر علاج تھے۔ ان کے زخموں پر مرہم رکھ دی گئی تھی اور طبیب نے انہیں سنبھال لیا تھا۔ خیمے میں داخل ہوتے ہی سلطان نے ایک گہری نظر ان چاروں پر ڈالی۔ 3 مرد خاموشی سے زمین پر بیٹھے تھے جبکہ ایک عورت سخت زخمی حالت میں لیٹی ہوئی تھی۔ طبیب نے زخموں پر مرہم رکھ دیا تھا لیکن اس کے چہرے پر تکلیف کی جھلک واضح تھی۔ سلطان آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے ان کے قریب آئے۔ خیمے میں سکوت چھا گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے نرم مگر پروقار لہجے میں پوچھا، تم کون ہو؟ کس نے تمہیں اس مشن پر بھیجا ہے؟ سچ کہو ورنہ جان سے جاؤ گے۔ تینوں مرد جاسوس نظریں جھکائے خاموش بیٹھے رہے۔ علی بن سفیان نے آگے بڑھ کر ایک کو گردن سے پکڑتے ہوئے کہا، یہ موقع دوسرا نہیں ملے گا، زبان کھولو ورنہ تلوار تمہارے خون کی پیاسی ہے۔ ایک جاسوس کے چہرے پر پسینہ چلک آیا۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، ہمیں دمشق کے ایک امیر نے بھیجا تھا۔ ہمارا کام صرف ایوبی لشکر کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا تھا۔ سلطان نے اسے غور سے دیکھا اور پھر باقی جاسوسوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، اور تمہارا مقصد؟ لشکر کی خبر لے جا کر کیا کرتے؟ اب دوسرا جاسوس بولا، اس کی آواز میں شکست چھپی تھی۔ ہماری اطلاع صلیبی سرداروں تک پہنچی تھی۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ آپ کہاں بڑھ رہے ہیں، کہاں حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سلطان ایوبی نے ان سے پوچھا کہ یہ خبریں تم تک کون پہنچاتا تھا؟ ان جاسوسوں نے زخمی عورت کی طرف دیکھ کر کہا، یہ عورت جو کہ البرگ کی بیوی بنی رہی اور اس سے سارے راز اگلوا کر ہم تک پہنچایا کرتی تھی۔ آصفہ سے اس روز کوئی بیان نہ لیا گیا۔ اس پر زخم کا اتنا اثر نہیں تھا جتنا خوف تھا۔ وہ ایک جاسوس لڑکی تھی، سپاہی نہیں تھی۔ اسے شہزادی کے روپ میں شہزادوں سے بھید لینے کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ اس کا ایک دن یہ حشر بھی ہو سکتا ہے۔ اس مکان کی تلاشی لے لی گئی جہاں آصفہ جایا کرتی تھی۔ وہ کسی کا گھر نہیں تھا بلکہ جاسوسوں کا اڈا تھا۔ یہاں سے کچھ لوگ گرفتار کر لیے گئے جنہوں نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا۔ ان جاسوسوں نے یہ بھی بتایا کہ سلطان ایوبی کی فوج میں انہوں نے کچھ آدمی بھرتی کرا دیے ہیں جنہوں نے سپاہیوں میں جوئے بازی کی عادت ڈال لی ہے۔
وہ ہاری ہوئی بازی جیتنے کے لیے ایک دوسرے کے پیسے چراتے ہیں۔ شہر میں انہوں نے 500 سے کچھ زیادہ فحشا عورتیں پھیلا دی ہیں جو نوجوانوں کو پھانس کر انہیں عیاشی کی راہ پر ڈال رہی ہیں۔ قمار خانے بھی کھول دیے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ سوڈانیوں کو سلطان کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے، جنہیں فوج سے نکال دیا گیا تھا۔ سب سے اہم انکشاف یہ تھا کہ انہوں نے 6 ایسے مسلمان افسروں کے نام بتائے جو سلطان ایوبی کی حکومت میں اہم حیثیت رکھتے تھے، مگر سلطان کے خلاف ان کے لیے کام کر رہے تھے۔ آصفہ ایک عیسائی لڑکی تھی جس کا نام فلینگو بتایا گیا۔ یہ ایک یونانی تھی۔ اسے 13 سال کی عمر سے اس کام کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ اسے مصر کی زبان سکھائی گئی۔ ایسی سینکڑوں لڑکیاں مسلمان علاقوں میں استعمال کے لیے تیار کی گئی جنہیں چوری چھپے ادھر بھیجا گیا تھا۔ اس لڑکی نے بھی کچھ نہ چھپایا۔ 15 روز بعد اس کا زخم ٹھیک ہوا۔ اسے جب بتایا گیا کہ اسے سزائے موت دی جا رہی ہے تو اس نے کہا، خوشی سے یہ سزا قبول کرتی ہوں، میں نے صلیب کا مشن پورا کر دیا ہے۔ اسے جلاد کے حوالے کر دیا گیا۔ دوسروں کی ابھی ضرورت تھی۔ ان کی نشاندہی پر چند اور لوگ پکڑے گئے، جن میں چند ایک مسلمان بھی تھے۔ ان سب کو سزائے موت دے دی گئی۔ البرق کو 100 بیت کی سزا دی گئی جو وہ برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ اس کے بچوں کو سلطان ایوبی نے سرکاری تحویل میں لے لیا۔ ان کے لیے سرکاری خرچ پر ملازمہ اور اتالیق مقرر کیے گئے۔ وہ البرق کے بچے نہیں بلکہ ایک مجاہد کے بچے تھے جن کی ماں شہید ہو گئی تھی۔